مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے چینل فیصل رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ پندرواں روز مذہبی امور سے متعلق دلچسپی پیدا کرنا اور ان میں حصہ لینا۔ کام یا کلام جو کچھ کرتے ہو خداوند کے لیے کرو۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ بعض اوقات عورتوں میں اس خیال کے پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ انہیں اپنے گھر اور بچوں سے بالکل فرصت نہیں ملتی، اس لیے وہ گھر کے کاموں کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہیں کہ جن بیویوں کے پاس نوکر ہیں وہ اور کاموں میں حصہ لے سکتی ہیں، ہم تو 24 گھنٹے گھر کے دھندوں ہی میں لگی رہتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا کسی حد تک تو درست ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح آپ کی آمدنی میں خداوند کا حصہ ہے، اسی طرح آپ کے وقت میں بھی اس کا حصہ ہے۔ شاید کوئی کہے کہ ہم دعا و بندگی میں تو وقت صرف کرتے ہیں، اور کیا کریں؟ بہن، آپ دعا تو خدا کی حمد و تعریف کرنے اور اس کی مہربانیوں کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے لیے مدد و ہدایت کی درخواست کرنے کے لیے کرتی ہیں، یعنی خود اپنے فائدہ اور ضرورت کے لیے۔ اس کو خدا کے لیے وقت صرف کرنا نہیں کہتے۔ بس آپ ضرور وقت نکالیے۔ شاید روزانہ ایسا کرنا ممکن نہ ہو، تو جتنی مرتبہ ہفتہ میں ممکن ہو ایسا کیجیے۔ مختلف طریقوں سے آپ خدا کی خدمت کر سکتی ہیں، مثلا دعائیہ جلسوں میں جانا، ہسپتالوں میں جانا، بیماروں کی خبر لینا، سیلنے پرونے وغیرہ کے جلسوں میں جا کر مدد کرنا، انجیل کی خوشخبری سنانا وغیرہ وغیرہ۔ رسول کہتا ہے، کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خبر دیتے ہیں۔ نئے عہد نامہ کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رسولوں کے زمانہ میں مسیحی عورتیں خاص منادی کے کام میں حصہ لیتی تھیں۔ فیبی، پرسکا اور تبیتا وغیرہ کا حال پڑھیے۔ آپ کام یا کلام دونوں کے ذریعہ سے اپنے خداوند کی خدمت کر سکتی ہیں۔ یہ بیوی اور ماں کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیک کاموں کے کرنے کی ترغیب دیں۔ یوں آپ خدا کی خدمت بھی کرتی ہیں اور اپنے نمونہ سے اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اس کا شوق پیدا کرتی ہیں، اور اس طرح بچے خود بخود مذہبی کاموں میں حصہ لینا سیکھ جاتے ہیں۔